الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیع روز و شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خواب گاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئیں تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدر یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ منحوس ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ مذکورہ گناہوں کی مذمت پر مشتمل دو روایات ملاحظہ کیجیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ چنانچہ شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من اذا مسلمن فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، یعنی جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔